میری یادداشت میں میرے بچپن میں سیام کا مہینہ اگر آپ لسٹ کریں کہ کس عمر کے لوگ یا ہماری جو یہاں آبادی ہے اس آبادی کا کون سا حصہ اس کا زیادہ منتظر رہتا تھا اور جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا وہ نوجوان تھے. نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے بھی، نوجوان لڑکیاں زیادہ. کشمیر لائف کے خیبر آج کی ملاقات میں آپ کا خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے کے دوران ہم زندگی کے مختلف شعبوں کے حوالے سے مختلف ایکسپرٹس کو تکلیف دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں بات کرنے کے لیے. تو آج کی اس کڑی میں ہم نے جناب سلیم بیگ صاحب کو تکلیف دی ہے. سلیم بیگ صاحب تعارف کی محتاج نہیں ہے. فارمر ڈائریکٹر جنرل ٹورزم، اس کے بعد جب ریٹائر ہوئے تو یہ انٹیک کے روح رواں ہے اور ان کا کنٹریبیوشن بہت میسو ہے اس حوالے سے. تو کلچر پر ان کی نظر بہت وسیع ہے. بیگ صاحب آپ کا خوش آمدید. شکریہ. جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تب سب سے پہلا جو فوکس رہتا ہے وہ عبادت پر رہتا ہے، لیکن عبادت کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کشمیر میں یا کشمیر سے باہر رمضان کے ساتھ جڑی ہیں. یہ تو ویسے سچویشن جب کشمیر میں رمضان دیکھتے ہیں نزدیک سے تو ایک نیا سسٹم لگتا ہے کہ انفورس ہو گیا ہے. اس میں روٹین کی زندگی سڑکوں پر اتنی دکھتی ہی نہیں ہے. مطلب یہ سیلیبریشن بہت کم لگتا ہے اگر ہم تھوڑا دور سے دیکھیں. تو کیسے ایوالو ہوگی یہ سچویشن کہ اب کچھ زیادہ دکھنے کو بھی نہیں ہے؟ میں یہاں آپ سے عرض کر دوں، ہر کلچرل پروسیس کا ایک جینیسس ہوتا ہے اور ایک بنیاد ہوتی ہے. جہاں تک رمضان کا تعلق ہے، یہ اس کی جو روٹس ہیں وہ جو منبع ہے اسلام کا، عرب کی دنیا، عربک ورلڈ جس کو کہتے ہیں، وہاں سے یہ شروع ہوا ہے. اور وہاں بھی یہ رمضان کا مہینہ جو پروسیس ہے جس میں ایک اہم سلسلہ فاسٹنگ کا ہے، یہ چلتا رہا ہے. پری اسلامک بھی رہا ہے عرب میں فاسٹنگ، پوسٹ اسلامک. خیر ہم شروع کرتے ہیں جب ہمارے پاس یہ دین اپنی حیت میں آیا تو ایک سفر کر کے آیا. عرب سے نکل کے ایران میں پھیلا، سینٹرل ایشیا میں پھیلا، پھر وہاں سے مبلغ حضرات آئے، صوفی آئے. جہاں جتنی یہ عبادات کا جو پہلو ہے اور جو عبادات کے ساتھ اس کا جو تہذیبی پہلو ہے، کلچرل آسپیکٹ ہے، جہاں جہاں جن آبادیوں سے، جن بستیوں سے، جن کلچرز سے یہ گزرا تو وہاں لوکل کچھ ایلیمنٹ شامل ہو گیا، اس میں لوکل رنگ ساتھ میں مل گیا. یہ سفر کشمیر آتے آتے ایک خوبصورت سا گلدستہ بن گیا. اس میں عرب کا جو بنیادی عبادات کا عنصر ہے وہ بھی رہا. اس کے بعد جو ایران، سینٹرل ایشیا کے عبادات کا طریقہ تھا جس میں صوفیات کا خاص دخل ہے، اور وہاں کا پھر جو آپ نے ابھی اپروپریٹلی سیلیبریشن کا جو پہلا پہلو ہے وہ بھی داخل ہوا. پھر کشمیر پہنچ کے ایک اور اپنا لوکل رنگ اختیار کر گیا. ان کے پاس عبادت کا جو سب سے زیادہ اہم پہلو ہے وہ بھی آیا. اس کے بعد سیلیبریشن کا بھی ایک پہلو جو ان کی نظر میں تھا، اس کا بھی لوکل رنگ. آج بھی اگر دیکھیں گے آپ عرب میں، مجھے موقع ملا ہے، خوش قسمتی تھی کہ میں نے ایک سیام عرب میں گزارا. سیام کے بعد عید بھی وہاں گزری، تو مجھے لگا کہ وہاں یہ سیلیبریشن کا پہلو لگاتار ساتھ چل رہا ہے، بالکل ساتھ چل رہا ہے. اور سیلیبریشن میں پاکیزگی ہے
کیونکہ عبادات کا ایک تعلق ہے, عبادت بھی ہے عرب میں, وہ پاکیزگی ہے, مگر بہرحال فی الوقت سیلیبریشن ہے. تو کشمیر میں بھی یہ ایک ڈیفیوز حالت میں جب آ گیا تو عبادات کے ساتھ ساتھ اس کا لوکل رنگ میں سیلیبریشن کا بھی خاصا دخل رہا. اب سیلیبریشن میں یا جس میں آپ ثقافت کلچر کہتے ہیں 2-3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے لوکل کلچرل موڈنگس جو ہیں, کلچرل آؤٹ بورڈنگس ہیں, وہ کیا کیا ہیں. ایک گانا ہے, پوئٹک, ایک کیوزین, اچھا کھانا, ایک آؤٹنگس یا کلیکٹیولی اکٹھے جمع ہو کے مذہبی, سیمی مذہبی, کوزی مذہبی ایونٹس کرنا. یہ ساری چیزیں کشمیر میں چونکہ موجود تھی, وہ یہ لوکل رنگ اس میں بھی آ گیا. تو آپ نے سنا ہوگا, میں نے اپنے بچپن میں خوش قسمتی سے میں اس وقت یا اس کشمیر میں اس فیز سے گزرا ہوں جب یہ چیزیں بائی اینڈ لارج قائم تھیں, بدل نہیں گئی تھی. تو اس لیے میں وہاں ٹریول کروں گا کہ میں نے کیا دیکھا. میں نے دیکھا کہ ایک بے صبری سے انتظار ہوتا تھا کہ روز آئے, شام آئے گا, اور بزرگوں سے زیادہ بچوں یا بوائز یا گرلز اس کو کہتے ہیں, ناٹ چلڈرن, بوائز اینڈ گرلز, جو اس احساس کے عادت میں پڑے تھے کہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے. بچپن میں زیادہ پتہ نہیں ہوتا, تو سینئر بچپن جس کو آپ کہیں گے, آپ سیکنڈری مڈل جس کو کہیں گے آپ اکیڈمک کے حساب سے, بڑا انتظار, بے صبری سے انتظار ہوتا تھا. کیوں؟ ایک تو خیر عبادت کی بات ہوئی کہ وہ اس میں کلیکٹیولی ملتے تھے ہر شام کو, اور ہر شام کو ہر گھر میں لڑکیاں خاص کر رف گاتی تھیں. اور عید کے بارے میں جتنا بھی لکھا گیا ہے یہ ہمارے ریلیجیس ریسیٹیشن کا حصہ تھا, جو اب کچھ لوگ ممنوع بھی قرار دے رہے ہیں, مگر یہ ہر گھر ہر محلے میں یہ آوازیں گونجتی تھی. عید کے خاص کر گانے جو ہوتے تھے ہر گھر میں ہوتا تھا, اور گھر میں یہ ہے کہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا, منحصر ہوتا اس گھر میں. یہ حالت ہے کہ 10 لڑکیاں جا کے بیٹھے, وہ لڑکے جمع ہو کے سنتے رہتے تھے. ایک تھا یہ. اور کنوے کیا کرتا تھا, کنوے وہی پیغام کرتا تھا جو اس کی اصل روح ہے, جو عبادت ہے. اور اس کے لیے مجھے جسٹیفیکیشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں کہ عید کے سیلیبریٹری گانے جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ کو پاکیزگی کا درس دے رہے ہیں. بتانے کے طریقہ موعظانہ نہیں ہے, واز نہیں پڑھتے ہیں, سٹوری ٹیلنگ کے حالت میں یا شاعری کی سنت میں آپ کے سامنے کرتے ہیں, پیغام وہی دے دیتے ہیں. وہ آج بھی لکھے ہیں, پبلش ہوئے ہیں, وہ ہے. اس کے ساتھ جو دوسرا پہلو تھا وہ کھانوں کا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے سری نگر شہر میں خاص کر جب سردیوں میں رمضان آتا تھا, یہاں کے جو بیکرز ہیں کچھ ایسے اقسام روٹیوں کی تو صرف سیام میں بنتے تھے, اور وہ بھی جاڑے والے سیام. ہاں, سردی کے سیام میں. کہ مجھے وہی سردی کے سیام زیادہ, آئی ڈونٹ نو وائی, سردی کے سیام مجھے اس لیے زیادہ یاد ہے, میرے خیال میں وہ وقت ہوگا کیونکہ وہ بھی کم از کم 3 مہینے تو 4 مہینے تو سردی کے آتے ہیں. مثلا یہ جو کارن بیسڈ ہے, مکائی چوٹے سنانچ, آج مختلف طرز ہیں اس کے کشمیر میں. ایک فلیٹ روٹی ہے, ایک چچور کی طرح ہے, ایک چینی اور گھی ملا کے روٹی, یہ صرف سیام میں ملتی تھی. وہ اس لیے ملتی تھی کہ وہ سیلیبریٹری عنصر تھا, کلچرل عنصر تھا, اس لیے صرف سیام میں ہی ہوتا تھا. ایسی بہت ساری چیزیں. کشمیر میں میٹھے کا زیادہ رواج نہیں ہے, آپ کو پتا ہے. یہ تو خواصوان میں بھی ایڈیشن ہی ہوتا ہے جب میٹھا آتا ہے. سیام میں بہت مٹھاس ہوتی تھی. فرنی وغیرہ سیام میں عام ہوتا تھا, گاؤں میں توشا وغیرہ ہوتا تھا, سیام کے دوران ہی ہوتا تھا. کہنے کا مطلب ہے کہ کشمیر نے اس کے دونوں پہلو کو, جو ثقافتی پہلو اور جو دینی یا عبادتی پہلو, یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور یہ خوبصورت سا امتزاج تھا ان دونوں پہلوؤں کا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ سیام کی آمد جو ہے وہ زندگی کو سلو ڈاؤن نہیں کرتی تھی, سست نہیں کرتی تھی, یہ انہانس کرتی تھی لائف کو. اور لائف کا انہانسمنٹ
नौजवानी में ही पता चलता है, क्योंकि वही उम्र है जब आप सेलिब्रेशन में भी आते हैं. बाकी बच्चों को उतना ज्यादा नहीं होता है, बुजुर्ग भी थोड़ा सा अलग होते हैं. ये नौजवानों का इवेंट था सियाम. एसेंशियली मेरी याददाश्त में, मेरे बचपन में सियाम का महीना अगर आप लिस्ट करें कि किस उम्र के लोग या हमारी जो यहाँ आबादी है उस आबादी का कौन सा हिस्सा इसका ज्यादा मुंतजिर रहता था और जो इसमें पार्टिसिपेट करता था, वो नौजवान थे. नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के भी. नौजवान लड़कियां ज्यादा लड़कों से, ये भी मैं आपको बता दूं. और वो इन सारी चीजों में शामिल होते थे. मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं. खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ. अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब हम अदब की बात कर लें रमज़ान के हवाले से, एक तो है ही मतलब नात खानी, हमद, वो चीज़ें तो एंडेमिक टू कश्मीर नहीं है, वो ग्लोबल है, मुस्लिम पूरी मुस्लिम दुनिया में. लेकिन कश्मीर के अदब में जहाँ मतलब इतना ही अदब, इतना नहीं, अदब के बहुत से जॉनर्स हैं, सटायर है, कॉमेडी है. तो इन सारी चीज़ों में अगर हम देखेंगे हमद और नात के बजाय अगर किसी के बारे में ज्यादा लिखा गया है, वो दुहिल खां पर लिखा गया है. बिल्कुल सही है. मतलब जब फोकस दुहिल खां पर अदब पर रहता है तो डज इट कन्वे कि बेसिकली इट इज सच अ ह्यूज एबरेशन दैट इवन द पीपल हु बिलीव इन मेक बिलीव थिंग्स. सटायर ये अंडर बेली को पकड़ता है. अच्छा, सटरली अपफ्रंट नहीं आता. और सटायर ये जरूरी नहीं होता कि ये प्रिवेलिंग हो समाज में, कहीं ये पिकल की तरह काम करता है. मिठास तो है, वो थोड़ा सा खटापन भी डाला जाता है. जो सटायर ये खटापन है अदब का, तो ये कहीं कहीं टिंच करता है, ये कहीं एग्जेजरेट भी करता है. तो मैं आपको ये भी कहूँ, अभी बात कर रहे थे हम सेलिब्रेशन की, ईद क्लाइमैक्स सेलिब्रेशन होता था, ईद इवेंट नहीं होता था. आज ईद इवेंट बन गया है. ईद से पहले जो जिसको कहते हैं रन अप टू द ईद, वो अगर आपको देखना था तो वो मेरे बचपन का सियाम देखना था. ये वाकई ईद जो होती थी ये क्लाइमैक्स ऑफ सियाम होता था. अब ईद जो होती है कैलेंडर का एक दिन है, एक कैलेंडर का एक त्योहार, और वो भी उस अंदाज में नहीं मनाते. जब आपने महीने में नहीं मनाया तो आखिरी एक दिन में क्या मनाएंगे. लेकिन एक चीज है बेग साहब, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफी टाइम से कि रमजान का एक स्लो डाउन इम्पैक्ट रहता है इकोनॉमी पे. ये तब भी था या ये 21वीं सदी का ही तमाशा है? अब इकोनॉमी किसको कहते हैं? अब मेरा तो अंदाजा है कि अब भी ये जो ईद का है इवेंट या त्योहार, उसमें शॉपिंग अच्छी खासी शॉपिंग, हाँ, वो 3-4 दिन में होता है, 3-4 दिन में होता है, और कंजप्शन बढ़ जाता है, थोड़ा सा आज भी बढ़ जाता है. लाइफ स्लो हो जाती है, लाइफ स्लो हो जाती है. लाइफ स्लो, इकोनॉमी स्लो नहीं होती है. मुझे लगता है कि लोग सेव करते हैं ताकि सियाम में खर्च करें. तब भी करते थे, अब भी करते हैं. सियाम के बाद जो ईद आती है, लोग उसके लिए भी एक परचेजिंग लिस्ट होता है, मुतवस्सित दर्जे के भी, अमीरों के भी, गरीबों के भी एक लिस्ट होता है कि आप क्या खरीदेंगे. तो वो मगर लाइफ स्लो हो जाती है. मैं अब जिक्र कर रहा था, मैंने सऊदी अरबिया में देखा है, वहाँ चूंकि उनके कल्चर का भी हिस्सा है, इबादत का भी हिस्सा है, इबादत से ज्यादा कल्चर का हिस्सा है, तो वहाँ लाइफ स्लो नहीं होती है, एक्सेप्ट द टाइमिंग्स बदल जाती है. वहाँ दिन को रात, रात को दिन हो जाता है, लगभग ऐसा हो जाता है. अब तो खैर चूंकि बैंकिंग सहूलियात के लिए बैंक चलाने होते हैं,
80s میں تو وہاں بینک افطار کے وقت کھلتا تھا. پھر میں 90s میں گیا, تب میں سیام میں دیکھا میں نے وہاں بینک ظہر کی دن کی نماز کے بعد, ظہر کی نماز کے بعد کھلتا تھا. وہ ایک مجبوری ہوتی تھی کیونکہ اکانومی کا انسٹیٹیوشنل میکینزم جو ہے اس کو بدل نہیں سکتے. وہاں رات سیلیبریٹ ہوتی تھی, آج بھی ہوتی ہے. اب مکہ میں یا مدینہ میں رات کو رہیں گے, سیام کے دنوں میں تو رات جان ہوتی ہے, زندگی ہوتی ہے. اور یہاں ایک چیز میں نے کم دیکھی جو وہاں آپ بھی موجود ہے, وہ خیرات ہے. وہاں آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ میں وہاں بار بار اس لیے ریفر کر رہا ہوں کہ وہیں سے یہ ایونٹ چلا ہے. ہم نے اچھائیاں اس کی ساری اپنے سماج میں سمائی نہیں. وہاں اتنی خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کو کہ ہم لوگوں کو کھلا رہے ہیں. یہ نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں سارے لوگ, فاسٹنگ بھی سارے لوگ کرتے ہیں, مگر اپنے آپ کو وہ جس میں ہر سماج میں نا گیونگ کا ایک جو ایلیمنٹ ہوتا ہے, عنصر ہوتا ہے, وہ بالکل واضح ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے سیام میں, عربوں میں. جو بیسیکلی یہ جو چیریٹیز ہیں آپریشنل وہ سیام میں وہاں ہوتی ہیں. آپ کو سڑک سے لے کے وہاں بچوں میں کسی مدینہ میں کی بات کرتا ہوں میں, شام کو افطاری ہوتی ہے تو بچے جو ہیں فیملیز وہاں فیملیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج حرم میں ہماری طرف سے افطار ہوگا یا مسجد میں افطار ہوگا. تو مہمان لانے کے لیے یہ کام اسائن اپنے آپ کو بچے کرتے ہیں. تو دو بچے نکل کے سڑکوں پر دیکھتے ہیں, آپ چلتے ہیں تو آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے. آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ کہاں لے جائیں گے. انفیکٹ ہمارے ساتھ 2-3 بار دھوکے بھی, ہم نے سوچے کچھ پیسے یا مٹھائی مانگ رہا ہے بچہ, اور مٹھائی کی زبان تو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ وہ سمجھتے ہیں. ہم اپنی طرف سے مٹھائی دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو جھٹک دیتے ہیں. Then somebody else tells you کہ ان کے یہاں افطاری ہے, یا آپ کو دعوت دے رہے ہیں, گھر لے جا رہے ہیں. وہاں خیرات کی جو ایک خاص اہمیت ہے جو ہمارے دین میں ہے, ہمارے سماج میں کم ہے. عربوں میں اب بھی ہے. گیونگ کا عنصر بہت نمایاں ہو جاتا ہے. تو میرے بچپن میں مجھے خیال ہے تب بھی یہ کمی محسوس کرتے تھے, مگر پھر بھی آج سے بیٹر تھا. ہم لوگ آج مطمئن ہیں کہ ہم نے جو روزہ رکھا ہے, عبادات ٹھیک ہے, نماز بھی پڑھی, وہ بھی پڑھا. جو دوسرا پہلو ہے اس کا وہ کہیں دب گیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آہستہ سے ختم ہو رہا ہے. روزے دار اپنے آپ کو سماج سے الگ سمجھتا ہے اس مہینے کے لیے, سماج کی کلیکٹیو خوشیوں سے الگ لگتا ہے, کلیکٹیو ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو الگ سمجھ رہا ہے. وہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ مہینہ وڈراول کا مہینہ. ہمارے بچپن میں وڈراول کا مہینہ نہیں تھا, چھوٹے لوگ پارٹیسپیشن کا تھا. اور بائی اینڈ لارج ان تہذیبوں میں جن تہذیبوں میں سیام کا افتتاح ہوا ہے وہاں بڑی حد تک آج بھی قائم ہے. وہاں کیمپنگ کرتے ہیں عید کو, گھروں میں نہیں بیٹھتے. اب دیکھیں گے جو حضرات حج پر گئے ہوں گے ان کو بولیں ذرا مشاہدہ کریں, کچھ ٹیکسی لے کے 10 کلومیٹر دور جائیں. اب دیکھیں چھوٹے کیمپ ٹینٹس لگے ہوتے ہیں, فیملیز رات کو گزارتے ہیں عید کی رات. مطلب وہ ہم وہاں وڈراول نہیں ہے. یہ دوسری بات میں یہ آپ کو اس کنورسیشن کے کنکلوژن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بیسیکلی جو اسلام کی آمد کشمیر میں ہوئی وہ عرب روٹ سے ڈائریکٹلی نہیں ہوئی, بنیاد تو خیر ہم نے کی, اور یہ آیا وہاں سے, ایران سے, سینٹرل ایشیا سے. تو ہماری کچھ رسمیں کسٹمز ہیں which are influenced by the Central Asian. مجھے لگتا ہے کہ یہاں جو لوکل امپیکٹ تھا, جو ہمارا سیلیبریشن کا طریقہ تھا, I wouldn't say pre-Islamic, I would also say post-Islamic سائن میں قائم رہا ہے, اور اس کا اثر, اس کے نقش سیام کے مہینے کے سیلیبریشن میں بھی ہے. مطلب یہاں تھوڑا سا آزادی سے جینڈر پارٹیسپیشن ہوتا ہے, عربوں میں کم ہے, وہ لوکل رکھ گئے. باقی جو سینٹرل ایشیا ہے وہاں بھی تھوڑا کم ہے. یہاں میں نے دیکھا جینڈر پارٹیسپیشن زیادہ رہی ہے. ہمارے ہاں تو ویسے وہ چاند رات ویسے بھی مطلب شوال کا چاند دکھے تو وہ ہر جگہ, لیکن یہ سیلیبریٹ نہیں ہوتا تھا.
مطلب بحثیت چاند رات کی. لیکن اب جو انفلوئنس ہم دیکھ رہے ہیں کافی ٹائم سے, مجھے نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے, کہ چاند رات از اسینشلی گریجولی ایمرجنگ پری فیسٹیول. ابتدا ہے نا, وہ تو آمد وہی ہے, ہاں چاند ہی ڈٹرمن کرتا ہے. ویسے ہے ڈومیننٹ ہے ہر جگہ یہ ہے. ہاں, انفیکٹ یہاں جو مغل محل ہیں, قلعے ہیں, وہاں مقام ڈیفائنڈ ہے. اچھا کہ بادشاہ یہاں سے چاند دیکھنا چاہے گا. اچھا مسلح ہے کہ نماز بادشاہ کہاں پڑھے گا اور کس مقام سے چاند کو دیکھے گا. مغل پینٹنگز آپ دیکھیں گے نا, مغل پینٹنگز میں ایسی پینٹنگز بہت ساری ہیں جس میں دیکھتے ہیں کہ شہزادے چاند دیکھ رہے ہیں, بادشاہ چاند دیکھ رہے ہیں, شہزادیاں چاند دیکھ رہے ہیں. چاند دیکھنے کا رواج تو تھا, اناؤنسمنٹ ہے نا یہ. اس وقت گھڑیاں نہیں تھی, کیلنڈرز اتنے عام نہیں تھے, تو یہی ایک ذریعہ ہوتا تھا یہ سمجھنے کے لیے. تو پھر ایک پیشن بھی, ایک رومانس بھی چاند کے آگے پیچھے بن جاتا ہے, جو وہاں بھی ہوا یہاں پہ. بٹ مجھے آج بھی لگتا ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا میں تحریفات ہوئی ہیں, جو اس کی تبدیلی ہوئی ہے کہ جو انتظار روزوں کا, اور جو ویلکم روزوں کا ہوتا تھا ایک طبی طور پر, وہ اب نہیں ہوتا ہے, مزاجن نہیں ہوتا, عبادتاً ہوتا ہو. لیکن یہ جو کلچر بجائے خود ایک ایوالونگ پروسیس, ایک ڈائنامک پروسیس ہے. اس میں کچھ چیزیں نئی بھی آتی ہیں, کچھ پرانی چھوٹ بھی جاتی ہیں, لیکن بنیاد تو غلط ہی ہے, بنیاد ان چینجڈ رہتی ہے. اس میں کچھ رسمیں نئی آتی ہوں گی, کچھ پرانی ہوتی. یہ ہر کلچر میں ہے. یہ صرف کشمیر کے بارے میں ہم اس پر یہ نہیں کہیں گے کہ یہی, یا جس کو آپ نے لفظ کیا تحریفات خیر دوسری بات ہے, لیکن ایسا ایک پروسیس نارمل ہے. تو لیکن امید ہے کہ مطلب یہ جو رمضان میں ایک کرفیو لگ رہا ہے, جو مطلب فرض کے نام پر ایک انسانی عمل ہے روزہ. مطلب روزہ بھی ہے, نماز بھی ہے, یہ ساری چیزیں آنی چاہیے, پھر یہ ایک مکمل انسانی عمل بنتا ہے. ہم نے اس کو کمپارٹمنٹلائز کیا, آپ نے اچھا لفظ استعمال کیا, لوگ وڈرا کرتے ہیں. تو اس کے پس منظر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں یہ پہلے نہیں ہوتا تھا, لوگ وڈرا نہیں کرتے. یہ بڑا یوتھی معاملہ تھا. روز لگاتار روزداری بھی ہوتی تھی, وہ بھی ہوتا, نیک کام بھی کرتے ہوں گے, عبادت, مسجدیں بھی آباد ہوتی تھی, تب بھی سارا کچھ, پر ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا تھا. اس سے اس کا فلیٹنس نہیں رہتا تھا, ایک مجبوری نہیں رہتی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں, جو کلچر سیلیبریٹری نہ ہو وہ زیادہ سسٹین نہیں کر پاتا ہے. جو سیلیبریٹری نہ ہو, اگر آپ کلچر سے سیلیبریشن نکالیں گے تو اس سیلیبریشن میں وہ چاشنی نکل جاتی. انسانی سماج کمپلیکس ہے, اس کو آپ کمپارٹمنٹلائز نہیں کر سکتے. آپ دین آگے چلائیں گے وہ بہرحال چلے گا, تحفظ آپ کا نہیں, اللہ تعالیٰ کا تحفظ ہے دین. آپ اس کو سویٹن کر سکتے ہیں, سافن کر سکتے ہیں, ایکسیپٹیبلٹی بڑھا سکتے ہیں. وہ سب کرنے کے لیے کلچر کی ضرورت ہے. تو خیر ناظرین, یہ بحث تو جاری ہے. ابھی تو اس معاملے میں ابھی مختلف کلچرز کے حوالے سے بات ہوئی. مطلب بہت سارے کلچروں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کچھ تبدیلیاں کشمیر نے دیکھی ہیں پچھلے 30-40 سال سے اس حوالے سے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان تبدیلیوں کی نشاندہی کریں اور ان کے بارے میں بات کریں. ہر عمل کا ایک کلچرل پہلو بھی ہے, ایک سپیس ٹائم ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بیگ صاحب نے اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھے, تو میں بھی پارٹیسپیٹ کرتا گیا. تو ہم آپ کے نہایت ہی مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں دیکھا, ہمارے ساتھ اتنا وقت ماہ رمضان میں گزارا. ہم آپ کے نہایت ہی مشکور ہیں. بیگ صاحب ہم آپ کے بھی نہایت ہی مشکور ہیں. اور اس سلسلے میں یہ چونکہ ہم ایک ہمارے پارٹنر ہیں اس میں, تو یہ ان کی طرف سے تھینک یو.